بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک کے اندر کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد بدستور جاری رہے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 128 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,48,800 ہو گئی ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک مسافر بس کے نہر میں گر جانے سے کم از کم 42 لوگ ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے، اور امریکہ کی کئی ریاستوں کے اندر سخت سردی، برف باری اور شدید بارشوں کی وجہ سے کم از کم 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک کے اندر کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل بدستور جاری رہے گا۔ دریاسنا قطر ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک بیان میں وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے مشیر احمد البشری نے کہا ہے کہ اسکولوں کے اندر کووڈ-19 کی انفیکشنز کے کیسز بہت کم ہیں، اس لیے سرے دست آن لائن لرننگ کی ضرورت نہیں۔ البشری نے بتایا ہے کہ اسکولوں کے اندر کورونا وائرس کے 1% سے بھی کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کیمپسز سے باہر رہتے ہوئے طالب علموں کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا رسک زیادہ ہے۔ نیپال میں قطر کے سفیر یوسف محمد الہیل نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں امتیازی تعلقات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ قطر نیپال کے ساتھ ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے دونوں ممالک کے مابین افہام و تفہیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قطر کے لیے نیپالی ورکرز کی امپلائمنٹ کے سلسلے میں سمجھوتے کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی لیبر وزارتوں کی کارکردگی کی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر اپنے لیبر قوانین کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے، چنانچہ اسپانسرشپ سسٹم کو ختم کر دیا گیا ہے اور حکومت نے نیا منیمم ویج سسٹم بھی اپلائی کیا ہے۔ قطر میں جاپان کے سفیر کازو وو سونیگا نے ٹوکیو اور دوحہ کے درمیان 50 برسوں سے قائم سفارتی تعلقات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان تعلقات کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر جو اہم ایونٹس منعقد ہوں گے ان میں ٹوکیو کی واسیدا یونیورسٹی میں قطر چیئر کا افتتاح شامل ہے، جو رواں سال مئی میں ہوگا۔ موریتانیہ میں حمد بن خلیفہ ہاسپٹل نے سن 2020 میں اپنی ایکٹیویٹیز اور سروسز کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ حمد بن خلیفہ ہاسپٹل موریتانیہ اور اس کے پڑوسی ریجنز کے لوگوں کی ہیلتھ کنڈیشنز کو بہتر بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس ہاسپٹل میں، جو قطر کے ہلال احمر سوسائٹی کی مالی معاونت اور نگرانی میں کام کر رہا ہے، 81 اسپیشلسٹ، فزیشنز، نرسز، سوشل ورکرز اور ایڈمنسٹریشن سٹاف شامل ہیں۔ سن 2020 کے لیے اس ہاسپٹل کا بجٹ $1,02,75,000 تھا۔ اس کے 4 میڈیکل ڈویژن ہیں، جن میں آؤٹ پیشنٹس، ان پیشنٹس، ٹیکنیکل اور ایمرجنسی کے شعبے شامل ہیں۔ دریاسنا قطر کے ہلال احمر سوسائٹی کے خرطوم آفس نے سوڈان میں موجود ہزاروں کی تعداد میں ایتھیوپیا کے مہاجرین میں اشیاء خورد و نوش اور دیگر امدادی اشیاء تقسیم کی ہیں۔ یہ لوگ تنابا کے مہاجر کیمپ میں انتہائی مشکل حالات میں وقت گزار رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 453 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 128 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,48,800 ہو گئی ہے۔ نئے کیسز میں 434 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 19 کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔
دانی اسنا وزارت داخلہ نے انکشاف کیا ہے کہ متعلقہ اتھارٹیز نے 447 افراد کو گرفتار کرنے کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کرونا وائرس سے متعلق مختلف حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ علاوہ ازیں متعلقہ اتھارٹیز نے دیگر 464 افراد کو بھی پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کے استعمال کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال لازمی ہے۔ 34 دوسرے افراد کو ڈرائیور سمیت ایک گاڑی میں 4 سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی ممانعت کی خلاف ورزی کرنے اور 3 افراد کو اعتراض اپلیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ جہاں تک ملک کے اندر کرونا وائرس ویکسینیشن کی مہم کا تعلق ہے، وزارت صحت میں ویکسینیشن کے شعبے کی نگران سوہا البیات کا کہنا ہے کہ اب تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے علاقے میں کرونا وائرس کی سپوٹنک ویکسین کی 1000 ڈوزز پہنچ گئی ہیں۔ یہ ویکسین روس کی حکومت نے ڈونیٹ کی ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی نے یہ ویکسینز اسرائیلی حکومت کی اپروول کے بعد اسلامی حماس تحریک کے حوالے کر دی ہیں۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت میں صحت عامہ کے شعبے کے ڈائریکٹر مجدی دہر کا کہنا ہے کہ ویکسین کی یہ ڈیلیوری اسرائیل پر بین الاقوامی خاص طور پر صحت کی عالمی تنظیم WHO کی جانب سے دباؤ کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میانمار میں ملک کی سیاسی لیڈر آنگ سان سوچی کی رہائی اور سول حکومت کا تختہ الٹنے والے فوجی جرنیلوں کے خلاف جاری عوامی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ رائٹر خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے دارالحکومت میں سینٹرل بینک کی شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ینگون اور مولی میائن شہروں کے درمیان ٹرین سروس کو بھی بند کر دیا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے ینگون میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ دنی اسنا فوجی جنتا نے ملک میں جلد الیکشنز کرانے اور اقتدار سول حکومت کو منتقل کر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات نیوزی لینڈ کی فوج کو اس سال مئی کے مہینے میں وطن واپس بلا لیا جائے گا۔ آج اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نیوزی لینڈ کی ڈیفنس فورس گزشتہ 20 سال سے موجود ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسے وہاں سے واپس بلا لیا جائے۔ وزیر اعظم ارڈرن کی جانب سے فوجی انخلاء کا اعلان ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں معاہدہ شمالی اوقیانوس کے ممبر ملکوں کی تنظیم نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک بس کے نہر میں گر جانے سے کم از کم 42 مسافر ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق بس میں گنجائش سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ ایک پل سے گزرتے ہوئے بس ڈرائیور کے کنٹرول میں نہ رہی اور نہر میں جا گری۔ امریکہ کی ریاستوں کے اندر سخت سردی، برف باری اور شدید بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی کا نظام معطل ہونے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ مختلف حادثات میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رائٹرز خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ریاست نارتھ کیرولائنا میں طوفان کی لپیٹ میں آ جانے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ہیوسٹن میں سردی سے بچنے کے لیے آگ جلانے والے ایک ہی خاندان کے 4 افراد مارے گئے۔ اسی طرح ٹیکساس اور کینٹکی میں سڑک حادثات میں 11 افراد مارے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ حکومت نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور ہائی ویز پر جانے سے گریز کریں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک کے اندر کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد بدستور جاری رہے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 128 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,48,800 ہو گئی ہے۔
بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک مسافر بس کے نہر میں گر جانے سے کم از کم 42 لوگ ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اور امریکہ کی کئی ریاستوں کے اندر سخت سردی، برف باری اور شدید بارشوں کی وجہ سے کم از کم 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے